بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز محترم سادات کرام، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب اپنے محترم ماسٹر محمد حنیف صاحب کی زوجہ محترمہ، بھائی انیس صاحب کی والدہ محترمہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہاں مل بیٹھے ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے مالک مولا ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ پروگرام کافی دیر سے جاری و ساری ہے۔ اس وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ کسی لمبی تمہید کے ساتھ کوئی لمبی گفتگو کی جائے۔ علماء کرام سادات تشریف فرما ہیں، ان کی دعائیں لے کے صرف قرآن مجید کا ایک پیغام آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سال ثواب کی محفل میں آئے ہیں اور یہ محفلیں اس اعتبار سے بڑی خوبصورت ہیں کہ یہاں سے ہمیں موت کا پیغام ملتا ہے، عمل کی اصلاح کا پیغام ملتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کا پیغام ملتا ہے۔ ہر بندہ انتہائی مصروف ترین زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے کے ساتھ وابستہ ہے، وہ دین کے ساتھ وابستہ ہے، وہ دنیا کے ساتھ وابستہ ہے، وہ کوئی کاریگر ہے، وہ کسی فن کا ماہر ہے، جو بھی کسی کا کام ہے، جو بھی کوئی معاملہ سر انجام دے رہا ہے، ہر بندے کی زندگی مصروف ہے اور ہر بندے کی منزل کامیابی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ لگا ہوا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، صبح اٹھتا ہے رات گے تک وہ تگ و دو میں مصروف ہے میں کامیاب ہو جاؤں، میری دنیا بن جائے، میری آخرت بن جائے، میری اولاد کامیاب ہو جائے، میرے خاندان میں میرا اچھا وقار قائم ہو جائے، میرے گرد و نواح کے لوگوں کے اندر میری عزت بن جائے۔ یہی صبح سے لے کر شام تک انسان کی تگ و دو ہے۔ انسان ہے، غلطی کر جاتا ہے، ممکن ہے وہ اپنے حساب سے بہتر چڑھ رہا ہو، اپنے ذہن کے مطابق وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہو، لیکن حقیقت میں وہ غلطی پہ ہو۔ جسے وہ کامیابی سمجھتا ہو وہ اس کے لیے ناکامی ہو، جسے وہ اپنے لیے عزت کا سبب سمجھتا ہو وہ اس کے لیے بے عزتی کا سبب بن جائے۔ تو آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، سورہ الکہف ہے، آیہ نمبر 102 سے اس مضمون کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید اللہ کا وہ خطاب ہے، اللہ کا وہ کلام ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ جو جہاں پہ موجود ہے اللہ کی براہ راست اس کے ساتھ گفتگو، ہر بندے کے ساتھ گفتگو ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے، قرآن سمجھایا جائے اور قرآن بیان کیا جائے، توجہ آپ کی چاہوں گا، یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ فلاں بندے سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ فلاں کے بارے میں، یہ کسی سیاستدان کے بارے میں، یہ کسی بڑے دنیا دار کے بارے میں ہے، میرے بارے میں نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ ہر انسان کے بارے میں۔ قرآن کا کمال ہے، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ
کتاب، یہ فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والا کلام، یہ میں نے اپنے بندے خاص پہ اتارا ہے، محمد مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے، تاکہ میرا محبوب ساری کائنات کو قرآن کے ذریعے ڈر سنائے، ساری کائنات کو ہدایت سنائے۔ تو جس طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا، ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں قرآن مجید کی روشنی میں کہ جدھر ہم جا رہے ہیں کیا یہ کامیابی کا راستہ ہے یا ناکامی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محبوب آپ ان لوگوں کو ارشاد فرما دیجئے، آپ ان لوگوں کے سامنے خطاب کیجئے، آپ انہیں واعظ کیجئے، قل اے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے، بڑی قابل توجہ بات ہے، دل کے کانوں کے ساتھ سننے والی بات ہے، دنیا اور آخرت کا معیار قائم کرنے والی بات ہے۔ قل اے محبوب فرما دیجئے، حل ننبئکم اے لوگو کیا میں تمہیں بتلا نہ دوں، کیا میں تمہیں آگاہ نہ کر دوں، کیا میں تمہیں پہچان نہ کروا دوں؟ کس کی پہچان؟ کس عمل کی پہچان؟ کس شخص کی پہچان؟ توجہ کرنا ذرا، فرمایا حل ننبئکم اے لوگو کیا میں تمہیں بتلا نہ دوں اس آدمی کے بارے میں بالاخسرین اعمالا جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان کے اندر۔ کس بندے کے بارے میں؟ جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان کے اندر ہے۔ بولو ذرا سارے، جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ، یعنی عمل وہ کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک جتنا بھی وقت ہے وہ سارا خون پسینہ ایک کرتا ہے، محنت ہے، مشقت ہے، کمائی کر رہا ہے، کھا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہا ہے، لیکن سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی زبان سے، اللہ کے کلام سے، لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں عمل کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ دھوکے کے اندر ہے، وہ سب سے زیادہ نقصان کے اندر ہے۔ وہ کون ہے؟ آؤ ذرا اپنی جھولی پھیلا کے قرآن سے پوچھتے ہیں، سرکار کی زبان سے پوچھتے ہیں، اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں۔ توجہ کرنا ذرا، اعمال کے اعتبار سے گھاٹے میں کون ہے، نقصان میں کون ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ توجہ ہے؟ ترجمہ کروں اس کا، الذین وہ آدمی ضل سعیہم جس کی ساری کوشش گم ہو گئی، ساری کی ساری کوشش کھپ گئی، ساری کی ساری کوشش لگ گئی، زندگی 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ، علم، مال و دولت، رشتہ داری، تعلق، سیاست، سیادت، علم، ہر چیز ضل سعیہم جس کی ساری کوشش کھپ گئی، کہاں؟ فی الحیات الدنیا، اسی دنیا کے معاملے میں۔ کہاں کھپ گئی؟ بولو ذرا، کہاں کھپ گئی؟ دنیا کے معاملے میں، یعنی ہوش سنبھالنے سے لے کر قبر تک، ہوش سنبھالنے سے لے کر آخری سانس تک دنیا کے علاوہ اسے کوئی خیال ہی نہیں آیا، دنیا کے علاوہ خیال ہی نہیں آیا۔ کبھی اس نے سوچا ہی نہیں کہ مجھے کسی نے بھیجا ہے، میرے بھیجنے والا بھی کوئی ہے، مجھے پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے، یہ جو زندگی میں جی رہا ہوں یہ زندگی عطا کرنے والا بھی کوئی ہے، یہ جو نعمتیں استعمال کر رہا ہوں، اچھا لباس پہنتا ہوں، اچھی سواری ہے، اچھا منصب ہے، عزت ہے، وقار ہے، اولاد ہے، رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، لوگ مجھے ویلکم کرتے ہیں، یہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ کسی عطا کرنے والے کی وجہ سے، یہ کسی عطا کرنے والے کی وجہ سے ہے۔ اب جو یہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ بولو ذرا، وہ کون ہے؟ تو کبھی اللہ کی طرف خیال ہی نہیں گیا، کبھی اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ جب توجہ جائے گی تو بندہ اللہ کی فرما برداری میں آئے گا، جب بندہ ٹھنڈے ذہن کے ساتھ سوچے گا تو پھر ادھر چل کے آئے گا۔ یاد رکھنا، دنیا، دولت، علم، فن، سیاست، سیادت، یہ ساری چیزیں اپنی بنیاد کے اعتبار سے بری نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی بنیاد کے اعتبار سے بری نہیں ہیں،
اللہ نے جو بھیجا نا ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کرنے کے لیے، اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے، یہ ساری چیزیں اس دنیا کے نظام کو چلانے کا حصہ ہیں۔ انہی سے اس دنیا کی خوبصورتی ہے، انہی سے اس دنیا کی رونق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ہمیں دعا سکھاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اے میرے بندو، جب بھی مجھ سے دعا مانگو تو یہ دعا مانگا کرو، اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرما، آخرت میں بھی بہتری عطا فرما۔ بنیادی طور پہ دنیا مذموم نہیں ہے، دنیا قابل نفرت نہیں ہے، لیکن یہ دنیا قابل نفرت تب بنتی ہے، دنیا کے اسباب، دنیا کی چیزیں قابل نفرت تب بنتی ہیں جب دنیا میں بندہ اتنا گم ہو جائے کہ جس اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا اسے بھلا دے، اس اللہ کے ساتھ تعلق ختم کر لے۔ جب یہ کیفیت بن جائے تو فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جس نے ساری دنیا کی زندگی اپنی زندگی کھپا دی دنیا کے معاملات میں، اب اللہ کو بھی بھول گیا ہے، صرف دنیا کا ہی ہو کے رہ گیا ہے، صبح سے لے کر شام تک کولو کے بیل کی طرح دنیا کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور ساتھ خوش فہمی میں بھی مبتلا ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ کیا خوش فہمی؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یحسنون صنعا، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، اتنا خسارہ اٹھانے کے باوجود، اتنا نقصان اپنا کر گزرنے کے باوجود، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتا یہ ہے کہ میرے سے بڑھ کر کوئی کامیاب ہے ہی نہیں، سمجھتا کیا ہے کہ میرے سے بڑھ کر کوئی کامیاب انہم یحسنون صنعا، کہ میں بڑا خوبصورت کام کر رہا ہوں، جس راستے پہ میں چڑھ رہا ہوں یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں بندے، ذرا قرآن سنیں، غور کر، اپنے نامہ اعمال کو دیکھ، اپنے کو دیکھ، جہاں غلطی نظر آئے اس غلطی کو صحیح کرنے کی کوشش کر، جہاں کمی نظر آئے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر۔ اگر آج توجہ کر لی تو کامیابی ہے، آج وقت ہے، لیکن قرآن سننے کے باوجود پھر بھی اگر توجہ نہ کر سکا پھر کیا بنے گا؟ فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالہم، جو لوگ سن کر بھی اپنی پرانی روش پہ ڈٹے رہے، جو سمجھ کر بھی پرانے ہی راستے پہ چلتے رہے، جنہوں نے نہ راستہ بدلا نہ منزل بدلی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین حبطت اعمالہم، جن کے سارے اعمال ضائع ہو، سارے کے سارے اعمال۔ میں نے تو بڑی زندگی گزاری ہے، 80 سالہ 90 سالہ 100 سالہ 70 سالہ زندگی گزاری ہے، میں نے تو بڑے کام کیے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے تو نے کام کیے ہیں، لیکن تیرے کاموں کی وقت دنیا والوں کے سامنے تو ہوگی، لیکن اللہ کے سامنے ان کاموں کی وقت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے دین اور دنیا دونوں کے لیے بھیجا ہے۔ اگر صرف دنیا کا ہو کے رہ گیا پھر ضائع ہو گیا۔ فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، فرمایا کل قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کے اعمال تولنے کے لیے وزن بھی نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں کہ پلے ہے ہی کچھ نہیں ہے، سارا دنیا کے لیے کمایا تھا، دنیا کے لیے چھوڑ کے آ گیا۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھا، جن لوگوں نے اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھا، انہوں نے کاروبار بھی کیا، انہوں نے سیاست بھی کی، انہوں نے سیادت بھی کی، انہوں نے علم بھی حاصل کیا، انہوں نے فن بھی حاصل کیا، انہوں نے دنیا کمائی بھی، دنیا میں شہرت بھی حاصل کی۔ یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی توجہ اپنے اللہ اور اللہ کے محبوب کی طرف قائم رہی، ادھر دیکھتے رہے تو انہیں کیا ملے گا؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بلند جنتوں میں انہیں اللہ مہمان بنا کے رکھے گا، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ وہی پہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، جب وہ جنتوں میں پہنچیں گے وہاں اتنی سہولیات ہوں گی، اللہ کی کرم نوازیاں ہوں گی، کہیں بھی وہ واپس پلٹنے پہ ان کا ذہن بھی نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، یہ زندگی کا لایا عمل ہے، ہر کسی نے اسی لایا عمل سے گزر کر اپنی آخرت کی طرف
طرف جانا ہے. آؤ قرآن مجید کے اس پیغام کو پلے باندھ لو, دنیا کی زندگی گزارو, بھرپور زندگی گزارو, ساتھ ساتھ اپنے رب کی طرف توجہ بھی مبذول رکھو. اللہ رب العزت کرم نوازی فرمائے, انیس بھائی کی والدہ محترمہ کی کامل بخشش فرمائے. وما علینا الا البلاغ.